سن 9 ہجری میں جو حج ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حج کا امیر وہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو مقرر فرمایا، اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو ان صحابہ کرام کے حج کا امیر مقرر فرما کر مدینہ سے مکہ کی طرف بھیجا کہ جاؤ تم ان مسلمانوں کے حج کے امیر ہو، اور حج کے جتنے بھی ارکان ہیں، جو بھی چیزیں ہیں، وہ سب کے سب تمہاری امارت میں ادا کیے جائیں گے۔ اب اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خلافت کا حقدار کوئی اور ہوتا یا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کسی اور کو بنانا چاہتے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نیابت وہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نہ دیتے، کسی اور شخصیت کو عطا فرماتے، چونکہ حج کا موقع ایسا ہوتا ہے کہ اس پر دنیا بھر سے مسلمان جمع ہوتے ہیں، اور اس وقت بھی جمع ہوا کرتے تھے مختلف قبائل کے مسلمان، جہاں جہاں تک اسلام پہنچا تھا تو لوگ جمع ہوا کرتے تھے۔ تو اس وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اشارہ دینے کے لیے کہ میرے بعد جو میرا نائب ہوگا، جو میری نیابت کا فریضہ سر انجام دے گا، جو خلافت کا حقدار ہوگا، جو بطور سربراہ میری نیابت کرے گا، وہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوں گے۔ اس وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امیر حج مقرر فرمایا۔ اور یہاں پر بعض لوگ آپ کو دھوکہ دینے کی بھی کوشش کریں گے کہ اس موقع پر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حج کے امیر بن کر تشریف لے گئے تھے، لیکن پیچھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ تم حج کے موقع پر جا کر یہ اعلان کر دینا کہ اللہ رب العزت اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مشرکین سے برات کا اظہار کرتے ہیں۔ مشرکین کو جو مہلت دی گئی تھی سورہ برات کے شروع میں، اس کا جا کر اظہار کر دینا، اعلان کر دینا کہ مشرکین کے ساتھ ہمارے جتنے معاہدے ہیں وہ سب کے سب معاہدے ختم کر دیے گئے ہیں، 4 مہینے کا وقت ہے مشرکین کے پاس، اگر تو وہ اسلام قبول کرتے ہیں تو ٹھیک، نہیں تو جزیرۃ العرب سے ان مشرکین کو نکال دیا جائے گا، جزیرۃ العرب سے مشرکین کو پاک کر دیا جائے گا، یا تو وہ خود اس سرزمین کو چھوڑ کر چلے جائیں، اگر وہ چھوڑ کر نہیں جاتے ہیں تو پھر ان کے خلاف جہاد کیا جائے گا، اور جہاد کے ذریعے سے ان کو یہاں سے نکالا جائے گا۔ اب لوگ کہتے ہیں کہ حضرت ابو بکر کی طرف اگر اشارہ ہوتا خلافت کا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی کو کیوں بھیجتے؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی سے کہتے کہ آپ یہ اعلان بھی فرما دیں۔ تو یہاں پر سادہ فہم لوگ دھوکہ کھا جاتے ہیں کہ بات تو بڑی مضبوط ہے، تو دراصل اس زمانے میں جو انسان کا کسی کے ساتھ معاہدہ ہوا کرتا تھا، اس معاہدے کو جب ختم کرنا ہوتا تھا تو اس معاہدے کے ختم کرنے کا اعلان یا تو وہ شخص خود کرتا تھا جس نے معاہدہ کیا ہو، یا اس کا کوئی نسبی رشتہ دار جو اس کا خونی رشتہ دار ہو وہ اگر اعلان کرتا تھا تو تب جا کر اس بات کو تسلیم کیا جاتا تھا کہ ہاں یہ معاہدہ ختم کر دیا گیا ہے، وگرنہ کوئی تیسرا شخص آ کر اگر اس چیز کا اعلان کرتا تو اس کو تسلیم نہیں کرتے تھے۔ تو یہ اس دور کا ایک رواج تھا، ایک طریقہ کار تھا کہ یا تو جس شخص کے ساتھ معاہدہ ہوا ہے وہ خود اعلان کرے، یا اس کا کوئی خونی رشتہ دار ہے وہ آ کر اعلان کرے۔ تو اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی تھے اور جو آپ کے خونی رشتہ دار تھے، آپ کے نسبی رشتہ دار تھے، ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اعلان کرنے کے لیے بھیجا کہ تم نے جا کر صرف اس موقع پر، حج کے موقع پر چونکہ سب لوگ جمع ہوں گے، تو تم نے جا کر یہ اعلان کر دینا ہے کہ اسلام کا، مسلمانوں کا مشرکین کے ساتھ جو معاہدات تھے وہ معاہدات ختم کر دیے گئے۔ تو سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجنے کی وجہ یہ تھی، اور یہی وجہ ہے کہ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا تو تھا، لیکن پھر بھی حج کی عمارت وہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی کے پاس تھی، اور جب راستے میں سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچے تو حضرت ابو بکر نے یہ سوال بھی کیا کہ کیا تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کا امیر مقرر کیا ہے یا صرف اعلان کرنے کے لیے بھیجا ہے؟ تو سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ نہیں، حج کے امیر آپ ہی برقرار ہیں، آپ ہی امیر ہیں، مجھے صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اعلان کرنے کے لیے آپ کے ساتھ بھیجا ہے۔ تو اس لیے اس چیز سے دھوکہ نہیں کھانا چاہیے۔ لہٰذا یہ جو حج کی عمارت
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آخری زمانے میں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے کی، یہ بھی اس بات کا اشارہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بتلانا چاہتے ہیں کہ میرے بعد خلافت کے حقدار سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی